السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین محترم، آج کا ہمارا درس نمبر 6 ایپیسوڈ نمبر 56۔ آج انشاءاللہ قضاء حاجت کے حوالے سے کچھ اہم باتیں سماعت کریں گے اور عمل کرنے کی انشاءاللہ ہم کوشش بھی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بشریت کا لبادہ اڑا کر اس لیے دنیا میں مبعوث فرمایا تاکہ آپ اپنے ماننے والوں کے لیے عملی نمونہ پیش کر سکیں اور آپ کی زندگی کے روز و شب دیکھ کر انسانوں کو زندگی گزارنے کا سلیقہ ملے۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو ہر عمل کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا ہے، عبادات سے لے کر معاملات تک اور جاگنے سے لے کر سونے تک ہر عمل کے لیے حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو نمونہ عمل بنایا ہے۔ یہاں تک کہ قضاء حاجت کے لیے بھی اسلام میں مخصوص طریقہ ہے۔ اس سے مذہب اسلام کی عظمت اور ہماگیریت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ کہیں پر بھی ہمیں اسلام نے تشنا نہیں چھوڑا۔ اب آپ دیکھیے طریقہ جو بتایا جا رہا ہے، بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ تم جب پاخانہ کے لیے جاؤ تو کعبہ کی طرف منہ نہ کرو اور نہ ہی اس کی طرف پیٹھ کرو۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کعبہ مقدسہ عظمت و جلال والا گھر ہے اور ہمارے لیے نماز کا قبلہ بھی ہے۔ اسی لیے ہمیں حکم ہے کہ ہم کعبہ معظمہ کی تعظیم اور توقیر کریں۔ قضاء حاجت کے وقت بھی ہمیں قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ کرنے سے منع کرنے میں بھی یہی حکمت ہے کہ ہم کعبے کی عزت اور اس کی تعظیم اور توقیر کو ملحوظ رکھیں۔ تو جب بھی قضاء حاجت کے لیے بیٹھے تو نہ کعبہ شریف کی طرف ہمارا رخ ہو نہ ہماری پیٹھ ہو۔ خیال رکھیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا کہ ہم پاخانہ یا پیشاب کے وقت کعبہ کی جانب منہ کریں یا دائنے ہاتھ سے استنجا کریں یا 3 پتھروں سے کم میں استنجا کریں یا ہڈی سے یا نجس چیز سے استنجا کریں۔ یعنی اس روایت میں آپ کو کچھ چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ آپ دیکھیں کہ دائنے ہاتھ سے استنجا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پیشاب یا پاخانے کی جگہ دھلنے کے وقت اپنا دائنے ہاتھ اس جگہ کو ملنے کے لیے استعمال کرے۔ اس سے روکا گیا، منع کیا گیا۔ اس سے حدیث مبارکہ میں جو منع کیا گیا ہے وہ دائنے ہاتھ سے استنجا نہیں کرنا چاہیے، یعنی استنجا کی جگہ کو جب بھی دھلا جائے بائیں ہاتھ کا استعمال کریں۔ اور اس کا جو صحیح طریقہ بتایا گیا ہے وہ یہ کہ ہم اپنے دائنے ہاتھ میں پانی کا لوٹا پکڑ کر استنجا کے مقام پر پانی ڈالیں، یعنی دائیں ہاتھ سے لوٹا پکڑیں گے اور بائیں ہاتھ سے یعنی الٹے ہاتھ سے استنجا کی جگہ کو صاف کریں۔ اور پھر دوسرا معاملہ یہ کہ 3 پتھروں سے کم سے استنجا کرنے سے اس لیے منع کیا گیا کہ اس میں استنجا کی جگہ کے مکمل طور پر صاف اور پاک نہ ہونے کا اندیشہ باقی رہ جاتا ہے، یعنی کم تعداد میں پتھر رہیں گے تو اس سے جو یہ جگہ صاف نہیں ہونے پائے گی، نجاست دور نہیں ہونے پائے گی۔ اس لیے بہتر ہے کہ استنجا کے لیے کم از کم 3 پتھر استعمال کریں۔ اور ہڈی سے استنجا کرنے سے منع کرنے کی جو وجہ بیان کی گئی ہے، اس میں 2 وجہ یہاں پر آپ سماعت کر لیں۔ پہلی وجہ تو یہ کہ ہڈی یہ جنات کی غذا ہے اور علماء کرام فرماتے کہ جب جنات ہڈی کھانے کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے اس پر گوشت آ جاتا ہے۔ اور دوسری وجہ جو بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ ہڈی میں نجاست جذب کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے جو کہ پتھر میں ہوتی ہے، تو ہڈی نجاست کو جذب نہیں کر سکتی، اس لیے اس سے منع کیا گیا۔
تو ہڈی سے بھی استنجا کرنے میں نجاست کے بلکہ مزید پھیلنے کا اندیشہ ہو جائے گا، اس لیے نجس چیزوں سے استنجا کرنے سے اس لیے منع کیا گیا ہے۔ اور تیسری چیز اس کے علاوہ کہ نجس چیزوں سے استنجا کرنے سے اس لیے منع کیا گیا کہ وہ خود نجس ہے، تو جو خود نجس ہے وہ نجاست کو کیسے دور کر سکتی ہے؟ اس لیے ان باتوں کا خاص طور سے ہم نے خیال رکھنا ہے کہ جب بھی استنجا کریں تو استنجا کے لیے بائیں ہاتھ کا استعمال، یا تو جو ہے ڈھیلے استعمال کر رہے، پتھر استعمال کر رہے تو کم از کم 3 پتھروں کا استعمال کریں، ہڈی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور نجس چیز کا بھی استعمال نہیں کریں۔ یہ چیزیں آج آپ نے اس حوالے سے سماعت کی ہیں۔ ایک اس میں خاص چیز کہ بہت سارے لوگ بے احتیاطی کرتے ہیں، اور کس چیز کی بے احتیاطی؟ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچنے کے معاملہ۔ آپ اس روایت کو سماعت کریں اور وہ لوگ سماعت کر لیں کہ جو پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرنے لگے تو آپ نے فرمایا ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور عذاب کسی بڑی بات کی وجہ سے نہیں دیا جا رہا، بلکہ ان دونوں میں سے ایک شخص تو وہ ہے جو پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا، اور دوسرا شخص وہ ہے جو چغل خوری کیا کرتا تھا۔ تو آپ ان دونوں چیزوں کو سماعت کر لیں۔ اب اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کہ آپ نے کھجور کی ایک ٹہنی لے کر اس کو آدھی آدھی کر کے دونوں قبروں پر گاڑ دیا۔ یہ دیکھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا آپ نے یہ کس لیے کیا ہے؟ یعنی دونوں ٹہنیاں جو قبر کے اوپر گاڑی ہے کس لیے کیا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا امید ہے کہ جب تک یہ ٹہنیاں ہری رہیں گی اس وقت تک دونوں کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی۔ سبحان اللہ، یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس حدیث مبارکہ سے چند باتیں معلوم ہوتی ہے۔ پہلی چیز کیا ہے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا یہ عذاب قبر کا باعث ہے۔ انسان اگر بے احتیاطی کرتا ہے اور چھینٹوں سے نہیں بچتا ہے تو آپ نے بھی سماعت کیا کہ جو قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا ایک شخص جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ تو اس لیے خدا را اپنے قبر کو اگر سنوارنا ہے، عذاب سے بچنا ہے، تو ایک وجہ جو بیان کی جا رہی ہے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ دوسری چیز، چغل خوری بھی ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوتا ہے، اس لیے چغل خوری سے بھی اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ تیسری چیز، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کا علم عطا فرمایا ہے، تبھی تو آپ نے دیکھ لیا کہ دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، اور یہ بھی جان لیا عذاب ہو رہا ہے، یہ تو دیکھا ہی دیکھا، ساتھ میں یہ بھی جان لیا کہ وہ عذاب کس وجہ سے ہو رہا ہے، اور اس وجہ کو بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ کو بیان فرمایا۔ چوتھی چیز، اور وہ کیا ہے کہ قبر پر پھول وغیرہ ڈالنا یہ جائز ہے، اس لیے کہ تر پودے جو ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، اور جہاں اللہ کی تسبیح کی جائے وہاں عذاب نازل نہیں ہوتا ہے، جیسا کہ خود حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں قبروں پر کھجور کی تر شاخ نصب فرمائی اور فرمایا جب تک کہ تر رہے گی ان کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی۔ یہاں ایک بات خصوصیت کے ساتھ قابل غور ہے کہ پیشاب کے قطروں سے نہ بچنا، یعنی اس انداز میں پیشاب کرنا کہ بدن یا کپڑوں پر پیشاب کے چھینٹے اڑیں، یہ عذاب قبر کا باعث ہے۔ آج خاص طور سے نوجوانوں کا یہ معمول ہے کہ بالکل چست پینٹ، یعنی کہ بالکل ٹائٹ پینٹ ہوتی ہے اس کو پہنتے ہیں اور پھر کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں، اور اگر بیٹھ کر بھی کریں تو ان کے کپڑے ایسے ہوتے ہیں کہ ضرور پیشاب کے قطرے ان کے بدن اور کپڑوں پر لگ جاتے ہیں۔ اس روایت سے وہ حضرات جو چست پینٹ یعنی ٹائٹ پینٹ پہنتے ہیں یا ایسے لباس کو استعمال کرتے ہیں وہ عبرت حاصل کریں کہ پیشاب کے چھینٹوں سے ہر حال میں بچنے کی کوشش کرتے رہیں، ورنہ یاد رکھیں کہ بخاری شریف کی یہ روایت کہ ایک شخص کو جو عذاب ہو رہا تھا پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا۔ خدا را اللہ سے ڈریں، اور جب بھی استنجا کریں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ کہیں پیشاب کے چھینٹے تو کپڑے پر نہیں لگ رہے ہیں۔ یہ تمام کی تمام چیزوں کی احتیاط کریں۔ تو قضاء حاجت کے حوالے سے
آپ نے یہ دو حدیث مبارکہ سماعت کی ہے اور آپ نے بہت کچھ باتیں سیکھی ہیں. امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ضرور ضرور اس پر ہم عمل کریں گے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ تمام کو اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ ضرور دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی جو ہے ان باتوں کو سماعت کر کے عمل میں لانے کی کوشش کرے اور اس کا ثواب بھی انشاءاللہ آپ کو حاصل ہوگا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.